إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ایک بار زور سے درود شریف پڑھو. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. دین کی باتیں تو بہت سنتے ہیں مگر لوگ آگے بھیجتے نہیں. امت کا درد نہیں، اس لیے باتیں پہنچتی نہیں. آج مذکورات اور عورتوں کا اجتماع نہیں ہے ساتھ، تو انشاءاللہ ذرا زور سے بولو کہ آپ جتنی باتیں سنیں گے گھروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کا خلاصہ بھی پہنچ جائے تو یہ محنت کامیاب ہو جائے. بزرگان محترم، یہ آپ کے گوڑا سا ارولی ضلع میں چند مکاتب کا منظم یہ اجلاس اور جلسہ، بچوں کا پروگرام سن کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم میں اور زیادہ مضبوط فرمائے. اللہ ان مکاتب کو نظر بد سے اور نظر حسد سے حفاظت فرمائے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. قرآن میں فرمایا: اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کی بات کی طرف کان کھڑے کرو. ہمارا مالک کیا کہہ رہا ہے کہ انسانوں، جب تم کو ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا نہ تمہارے پاس دنیا کا علم تھا، بے شک بولو جو اسے نہ دین کا علم. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور دین دونوں کا علم زور سے بولو سب مل کر کس نے دیا ہے؟
دنیا کا علم تجربات، ایکسپیرینس اور انوبھو سے ملتا ہے، اور دین کا علم آسمانوں سے مکمل اتارا گیا۔ پہلی جو آیت پڑھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کا درجہ بڑھاتے رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا والذین اوتوا العلم، نمبر 2 پر فرمایا جن کو علم دیا گیا۔ اب علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیاوی چیزوں کی معلومات جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، انسان کو تجربے سے، عقل سے دی ہے، وہ ہے دنیا کا علم، بھگول کا علم، جغرافیہ کا علم، ہسٹری اور اتہاس کا علم، گرامر کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم۔ انسان ماں کے پیٹ سے رہ کر نہیں آیا، اللہ نے دیا، تجربات سے دیا۔ اور دوسرا ہے دین کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم، یہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ دونوں علم لینا چاہیے۔ آج گودرا میں صبح کی جو مجلس تھی 11:30 بجے، وہ ایجوکیشن پر تھی، تو ہم نے ایجوکیشن کے فائدے بتلائے۔ آج یہاں دین کا مجمع ہے، دینی علم کا جلسہ ہے، تو ہم آپ کو دین کا اور دنیا کا دونوں کا فرق بھی سمجھائیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ دنیا میں ایک اکیلی مسلم قوم ہے، بے شک بولو زور سے، جس کو اللہ نے دنیا اور دین دونوں کے علم کا گولڈن چانس دیا، ورنہ دنیا کی قوموں کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، اس لیے وہ بھٹکتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس جو مسلم ڈاکٹرز ہیں، مسلم انجینئرز ہیں، مسلم پروفیسرز ہیں، مسلم لیکچررز ہیں، مسلم پرائمری شکشک ہیں، یہ کبھی آتم ہتیا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، دین پڑھا ہے۔ بے شمار غیر مسلم ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، لیکچررز، فلمی ہیرو، ہیروئن آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ دنیا کا علم تو ہے، مگر زور سے بولو سب مل کر، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کام غلط کام کرتے ہیں۔ آپ اخبارات اور پیپر سے اگر دھیان سے پڑھتے ہو تو بہت مرتبہ اسلامی جماعتوں کی، یعنی مسلمانوں کی، یہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ آتم ہتیا، خودکشی اور سوسائڈ جو ہے یہ مسلمانوں میں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بچایا ہے۔ زور سے بے شک بولو دین کی برکت سے۔ آپ لوگ ایسا بے شک بولتے ہیں جیسے قبرستان میں مردار بولتے ہیں، ذرا زور سے بے شک بولو، ہم کو اللہ نے ان گناہوں سے دین کی برکت سے بچایا۔ جائز اور ناجائز ایک مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، حلال و حرام ایک مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، بڑے کی عزت، چھوٹے پر شفقت، یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اسکول والوں کو میدان میں۔ ماں باپ کی عزت، خدمت، یہ مدرسے والے بتلائیں گے، یہ اسکول والوں کا میدان میں۔ پڑوسی کا حق مدرسے والے بتلائیں گے، یہ اسکول والے نہیں بتلائیں گے۔ پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ یہ مدرسے والے بتلائیں گے، بیشتی سمر اور بیشتی زیور والے بتلائیں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹوائلٹ جاؤ، باتھ روم جاؤ، الٹے پاؤں سے جاؤ، باہر دعا پڑھ کے جاؤ، نکلو سیدھے پاؤں سے نکلو، تو باہر آ کے دعا پڑھو۔ مسجد میں جاؤ، اس سے الٹا سیدھا پاؤں داخل کرو دعا پڑھتے ہوئے، اور مسجد سے نکلو دعا پڑھتے ہوئے الٹے پاؤں سے نکلو۔ یہ آپ کو مدرسہ بتلایا۔ کپڑے پہننے کا طریقہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے پاؤں سے شروع کرو، پھر الٹا ہاتھ، پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، الٹا پاؤں، اور پھر سیدھا ہاتھ، پھر سیدھا پاؤں۔ جوتا پہنو، پہلے سیدھا پاؤں،
پھر الٹا پاؤں نکالو، پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں۔ یہ سنت کا طریقہ بتلا ہے۔ زور سے بے شک بولو، زندگی کے ہر میدان میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اللہ نے اسلام میں بتلایا ہے۔ بیوی سے کس طرح بات چیت کرنا، پیار و محبت سے، ماں کو عزت اور عظمت کے ساتھ، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ رشتے داروں کے حقوق یہ مدرسے والے بتلائیں، اسکول والے نہیں بتلائیں۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، یہ مدرسے والے بتلائیں گے، یہ اسکول والوں کا میدان نہیں۔ ان کا نام تجربات کا علم ہے، ایکسپیرینس کا علم، وہ بھی اللہ ہی نے دیا۔ پورا مجمع زور سے بولو، دنیا کے علم بھی کس نے دیا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سائنس والے ماں کے پیٹ سے لے کر تھوڑی آئے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ میں آپ کو قرآن سے دلیل سے سمجھاؤں۔ قرآن میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ قرآن میں پہلے جانوروں کا ذکر آیا اللہ نے، گھوڑا، گدھا، خچر۔ دوسرے مقام پر فرمایا فلا ينظرون الى الابل، اونٹ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، اسی سے کام چلتا تھا۔ کیوں؟ یہ گاڑیاں کیوں پیدا نہیں کی اللہ نے انسانوں کے ذریعے؟ انسان کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ، زور سے بے شک بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر بہترین کوئی انسان نہیں پیدا، قیامت تک پیدا نہیں، قیامت تک نہیں۔ ان کے جیسے اخلاق، للہیت، اخلاص، ایمان، اعمال کسی میں نہیں، قیامت تک۔ تو ان کے ذریعے کیوں گاڑیاں، ایروپلین، اسٹیمر بھی بنوائی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضور کے زمانے میں پبلک کم تھی، تعداد کم تھی، تو کام کاج بھی کم تھے، بزنس اور بیپار بھی کم پیمانے پر ہوتے تھے، جتنی ضرورت تھی اس لیول پر کام ہوتے تھے۔ تو پبلک کم تھی، کام کاج کم تھے، بزنس اور بیپار کم تھے۔ اور اگر باہر کے ملک میں جانا ہوتا تھا، صحابہ میں 50,000 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات سعودی عرب میں نہیں، 10,500 صحابہ کرام مرد اور عورتیں، صحابیات عورتیں مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن، کچھ ہزار مکہ مکرمہ میں جنت المعلاق میں، کچھ ہزار پورے سعودیہ میں، دوسرے 1,25,000 صحابہ تھے، تو دوسرے کہاں گئے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے بے شک وہ لوگوں سے اللہ کے راستے میں نکلے اور وہی دین پھیلاتے پھیلاتے انتقال کر گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ کہاں گئے؟ کیسے گئے؟ پانی کی کشتیوں سے گئے۔ اس زمانے میں ٹائم میں بہت برکت تھی۔ ابھی 15 سال پیچھے جاؤ آپ، ابھی 2025 چل رہا، 2010 سے پہلے ٹائم میں کتنی برکت تھی۔ رمضان آتے آتے کتنی دیر لگتی تھی؟ ایمانداری سے بولو جی ہاں کے ذریعے لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ اور اب رمضان، ابھی تو رمضان گیا تھا، یہ رمضان 1 مہینے کی طرح آگے واپس۔ اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ قیامت کی نشانیوں میں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم عطا فرمایا، دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو وہ نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، چھوٹی نشانیاں سینکڑوں کی تعداد میں اور بڑی نشانیاں 10 بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے، یعنی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیاں کم ہو جائے گی۔ مسلمان بے شمار ہوں گے مگر نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ فرمایا 1 برس السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعۃ والساعۃ کالدقیقہ الی آخر الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے ایسے برکت اٹھائے گا کہ برس بے شک 2 روزوں سے 1 مہینے کی طرح ہو جائے، مہینہ ہفتے کی طرح،
ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے میں، اور حدیث کے الفاظ ہے منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکلتا۔ اب پورا مجمع مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں بولنا، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ جواب تو ہاں یا نہیں میں، ٹائم میں برکت ہے نہیں، اٹھا دے اللہ۔ آئندہ ہفتے یاد کرنا، ایک روزہ مکمل ہو گیا ہوگا، تراویح چلتی ہوگی، عشاء تراویح دوسری، ایک دن کی طرح آئے گا دیکھنا۔ اور رمضان ہے نا، ایک ہفتے کی طرح چھلانگ مار کے باہر نکل جائے۔ یہ قیامت کی کھلم کھلنے نشانی، وقت سے برکت اٹھانا۔ رمضان آتے کتنی دیر لگتی تھی اور رمضان جاتے کتنی دیر لگتی، برکتیں تھی، اب گناہ بڑھ گئے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زینہ کاری اور سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو جائے، پرائیویٹ آدمی کام کرے، بیاج کے پیسہ 1000 دو، 1000 لے جاؤ 1500 دے جاؤ، 10,000 لے جاؤ 15,000 دے جاؤ، ہفتہ ہفتہ بھر، یہ بیاج کے دھندے۔ اللہ نے لڑائی کا چیلنج کیا ہے، جو بیاج بھرے یا بیاج لے، سب کو چیلنج کیا ہے کہ میرا لڑائی کا چیلنج اس شخص کے ساتھ جو بیاج کا کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے انتشر سے لے کر بڑودا، راجپورہ تک دیکھ لو، GIDC پھیلی ہوئی ہے، گجرات انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کمپنی۔ میں 25 سال پہلے اپنے بیانوں میں وہاں کہتا تھا کہ یہ پورا بینک کے انٹرسٹ پر ہے، یہ گجرات، یہ GIDC۔ دیکھنا اللہ کا چیلنج ایک نہ ایک دن بیٹھ جائے۔ آج 95% فیکٹریاں بند ہو گئی، 95%، صرف 5% چالو ہے، 5%۔ ادھر باقی میں جا کے دیکھو 90% بند ہو گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، شراب، آپ خود بازاروں میں رہتے دیکھ لو، جھوٹ، شراب، جوا۔ ہمارا مسلم نوجوان IPL کے ایک بال پر جوا کھیلتے ہیں، آپ کو، مجھے اور آپ کو تھوڑی بتلائیں گے۔ دھوکہ بازی، لانچ رشوت، اب دیکھ لو بازار، ظلم پوری دنیا میں عام ہو گیا، زینہ کاری، دیکھ لو موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگ گھروں میں دنیا بھر میں ہماری چینل پر دیکھ رہے، صرف آئے ہیں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، رات کو بتائیں گے کہ 6000 دیکھیں گے، 10,000 نے دیکھا، کتنا دیکھا، سب رپورٹ بتلائیں۔ آج دین پہنچانا کتنا آسان ہو گیا۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، اس کے بعد زلزلوں، حکم اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہوتا ہے۔ برس، سنوات الزلازل، ایک برس نہیں کہا، زلزلوں کے برس۔ 2007 سے چالو ہے دھرتی کا، میرا مطالعہ ہے اسلام کا، سائنس کا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن، سب بتلا رہے ہیں کہ پوری کائنات ایسے گر رہی دھرتی کم سے۔ ابھی دیکھا آپ نے، میں موبائل میں دیکھ رہا تھا، وہ دھرتی کم دیکھ رہا۔ گودرا میں عورتوں کے مجمع میں میں نے بتلایا تو 92 تھے، 92 دوپہر کو 4 بجے کے بعد، اور ابھی میں نے دیکھا 130 بتلا رہے۔ اور 17 تاریخ کو دلی میں بھوکمپ ہوا، میں دلی میں تھا بیان میں، انٹرنیشنل اندرا گاندھی جو ایئرپورٹ ہے اس کے سامنے مدرسہ تعلیم القرآن، بہت لوگ آئے تھے دلی کے، کچھ لوگ نمبر لے گئے، اس میں علماء بھی تھے۔ پورا بیان جیسے تعلیم پر ہوا، دینی تعلیم پر ہوا، دنیاوی تعلیم پر ہوا، دونوں لینا چاہیے۔ پھر رمضان پر ہوا، آخری چیزیں قیامت کی نشانیوں پر کہا، زلزلوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے زلزلے کرنا ہے اس کو اللہ نے فکس کیا۔ وہ لوگ نمبر لے گئے تھے، وہاں 6:15 بجے جماعت ہے۔ میں نے ڈرائیور کو جلدی سلا دیا، مجھے صبح سہارنپور جانا تھا UP میں۔ آپ سوچا آپ کو صبح فجر بعد گاڑی چلا دی، تو اس جلدی سلا دیا تو اس کی آنکھ 5 بجے کھلی، ہماری 6 بجے کھلی۔
15 منٹ جماعت کو باقی تھی. میرے موبائل پر سب مس کال دیکھے میں نے نماز کے بعد. میں کہا یہ تو کہیں کسی کا نمبر سیو نہیں وہ ہے. پھر میسیج دیکھے اس وقت آپ نے رات کو بیان کیا اور 5:36 پر دلّی میں خطرناک زلزلہ ہوا. میرے کہنے سے نہیں ہوا، یہ میں بولا اس لیے ہوا. یہ ایمان کی کمزوری اگر کوئی ایسا سمجھے. میری تقریر اس دن نہ بھی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا بے شک بولو وہ ہونے ہی والا تھا. روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے 200. ابھی 130 بتلا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا. تو دلی کے زلزلے کی خبر اب آج آ گئی ہے اوپر کہ دلی میں 17 تاریخ کو 5:36 پر ہوا. وہ پورا ریکارڈ آ گیا کہ وہاں سے میرٹھ، سہارنپور، مراد آباد اور بہار تک گئے. دلی نظام الدین کا ویڈیو آیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ ایسے اچھل رہی دھڑ 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 اور لوگ بچے لے کے کر بھاگ رہے. میں امت کو کہہ رہا ہوں یہ ہلکے جھٹکوں سے دنیا بھاگتی ہے تو قیامت کا زلزلہ کیسا؟ امت سوچے گا. آج تک دھرتی کم کیوں نہیں ہوتے تھے، اب کیوں ہو رہے؟ اللہ نے آپ کو 1400-1500 سال پہلے بتلایا ہے قیامت کی نشانیوں میں بھی کبھی انسان ننگا ہو جائے. یہ سائنس والے اخبارات میں دے رہے ہیں کہ قیامت. جب یہ لوگ قرآن کی زبان بولنے لگے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں the mankind leave the part of the God, left the part of the God. یہ قیامت کہا کہ دنیا میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ انسان نے خدا کا راستہ چھوڑ دیا. یہ قرآن کی زبان بولنے لگے. سائنس والے کہہ رہے ہیں this is the last and final call to all mankind from God. خدا کی طرف سے انسانوں کے نام آخری کال آ چکا ہے. یہ آپ کے دلی کی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے. آپ سمجھو بات، یہ لوگ قرآن کی زبان بولنے لگے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ قیامت سے پہلے جب قبول کر لے تو سمجھ جانا کہ انہ الحق حتی یتبین لہم انہ الحق. ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. انگریزی اخباروں میں آ رہا ہے بار بار پہلے جلی حروف سے قرآن اسکورس اوور ماڈرن سائنس کہ قرآن کے پچھلے بیانات جو 1500 سال پہلے پرانے ہیں وہ آج کی سائنس سے بھی آگے چل. بے شک بولو زور سے، اس لیے کہ وہ رب العالمین کا کلام. اور یہ بیچارہ انسان ہے سائنس والا، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، پیدا ہوتے اور مر جاتے. وہ کوئی خدا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو بتلاتا ہے وہی ہم کو بتلاتے ہیں. جیسے کالے بادل ہوئے تو مشینریوں پر اللہ نے ان کو کالے بادل بتلائے. پورا مجمع زور سے بولو. مگر کالے بادل سائنس والوں نے بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ اللہ نے. سمندر میں ہوا کا دباؤ اللہ نے نہیں، کالے بادل اللہ نے ان کو بتلایا. تو یہ لوگ کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہفتے میں ادھر ادھر علاقوں میں بارش ہونے کا چانس ہے. 100% نہیں کہ چانس ہے. کہیں ہوتی بھی نہیں بھی ہوتی. نہیں اس لیے ہوتی کہ اللہ کو برسانا زور سے بولو منظور نہیں ہوتا. اور اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کو برسانا منظور ہوتا. ابھی ان کی آدھائی قلم بھی پڑتی کیونکہ وہ ہمارے خدا نہیں. اس طرح سائنس والے ابھی یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پورا مجمع زور سے بولو. قرآن نے کیا کہا کہ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. قرآن پاک میں کہ کوئی مومن توبہ کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں the new scientist says the probability of sun rising from west in 2037. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج پچھم کی دشا میں چل رہا. پورا مجمع دوبارہ بولو، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اس سے. پچھم میں چلانے والے سائنس والے ہیں کہ اللہ ہے؟ اللہ. بولو زور سے، سورج کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. ہم کو تو صرف بتلایا ہے اللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی رفتار سے چلا تو 2037 میں نکلنے کا چانس ہے، مگر اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دوبارہ زور سے بولو، سورج کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا. 2037 سے آگے بھی جا سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو قریب بھی لا سکتا. پر قبول کر لیا جو اسلام نے کہا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی کا اس لیے
ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا. کیا بتلایا؟ کہ پہاڑوں پر جو برف تھا، آج اس زمانے میں پچھلے 10 سال سے سخت گرمی پڑ گئی خدا کی طرف سے، تو پہاڑوں پر، دنیا بھر میں پہاڑوں پر جو برف تھا وہ پگھل پگھل کر سمندروں میں جا رہا، اور سمندروں کی سطح 4 فٹ اوپر چڑھ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فٹ اگر اوپر چڑھ گئی، یہ اخباری رپورٹ بتلا رہا، تو بمبے، کلکتہ، مالدیپ اور اس جیسے جتنے شہر دریاؤں کے کناروں پر ہے سب ڈوب کر ختم ہو گئے. ان لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کو نظر آ رہا ہے وہی کہیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں پر سے برف بہت کم ہو گیا ہے اور پہاڑوں کے نیچے آگ ہے. یہ آگ بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے یہ بات کہ پہاڑوں پر کے نیچے ہم نے آگ رکھی ہے، اور آگ کا کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ میرے بندے زمین پر برابر اپنی زندگی گزار سکے اور زمین ٹھہراؤ پر رہے، تاکہ انسان زمین پر رہے. تو ہم نے پیلر کی طرح، جیسے مسجد کے پیلر، مکان اور بلڈنگ کے پیلر اور ستون ہے، اور ستمبھ، اس طرح ہم نے پہاڑوں کو زمین کے پیلر بنائے ہیں تاکہ میرے بندوں کے لیے بے شک بولو جینا آسان ہو جائے. پہاڑوں کے نیچے آگ ہے، قرآن میں پاک میں اس کا تذکرہ ہے. یہ تو ابھی بتلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سائنس والے کہ وہ آگ برف نہیں ہے نا تو اوپر جا رہی ہے، اوپر وہ برف اس کا کنٹرول نہیں کر رہی، اس لیے زلزلے اور بھوکمپ آ رہے ہیں. ان کو جو نظر آتا ہے وہی کہہ رہے ہیں. پر بارش کی خبر پہلے سے دے سکتے ہیں، مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں زلزلہ اگر آنے والا ہو تو 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتلا سکتے. یہ خدا کائنات کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ، 1 سیکنڈ پہلے بھی ہم زلزلے کی خبر نہیں دے سکتے. تو قیامت کی متعین خبر کیسے دے سکیں؟ اندازہ بتلا رہے ہیں. سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ in 2050 the earth will be arid and empty. 2050 تک میں دنیا بالکل ختم ہو جائے. ہمیں 2050 کو نہیں ماننا، ہم کو صرف اندر سے ایک بات لینا ہے. بے شک بولو کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہوں نے قبول کر لیا. یہ لوگ کیوں کہہ رہے سائنس والے کہ تمہارے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کر لو، دنیا کو کوئی بچا نہیں پائے گا. آخری کال خدا کی طرف سے آ گیا. آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہو، آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا ہے اور بورڈنگ چالو ہو گیا، سب آ گئے اور پیسنجر ایک باقی رہ گیا اور وہ آیا نہیں ٹائم پر. وہ اعلان کر دیے وہ ایئرپورٹ پر کہ دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال. ان آدمی امجد آ جائے گا، لاسٹ اینڈ فائنل کال. اب ہم جو ہے ہوائی جہاز کا دروازہ بند کر کے اڑ جائیں، پھر آپ ٹکٹ پھاڑ کے بیٹھ گئے. گاڑی لمبے روٹ سے آتی ہے، پیسنجرز کہیں چائے پانی کے لیے اترتے ہیں، اور پھر جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد روانہ ہونے والے تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسنجر اوپر چڑھ جاؤ، یہ آخری کال ہے، گاڑی روانہ ہونے والی. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سائنس والے کہ اپنے دھرم کے مطابق جو کرنا کر لو، دنیا کو کوئی بچا نہیں پائے. اس لیے بچا نہیں پائے گا. آپ مسلمان اور زور سے بولو کہ قیامت کو لانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. آپ سیاست میں فرمایا کہ بے موسم بارشیں شروع ہو جائیں. ابھی یہ سردی کا موسم تھا، ہمارے بلساڑ میں ہوئی، احمد آباد میں ہوئی، کاشواڑ میں ہوئی، ادھر ہریانہ میں ہوئی، پنجاب میں ہوئی، اولے گیلے بارش کے ساتھ، مگر موسم کے بعد برسخت گرمی میں بارش ہوئی. میں بھی پچھلے سال یہاں گیا تھا، گنگا پور سٹی راجستھان میں 50 ڈگری گرمی تھی دوپہر میں. 5 بجے 45 ہوئی، 45 ڈگری کچھ کم ہے، گجرات میں 45 مشکل سے ہوتی، اور 2 بار بارش ہوئی. گرمی کی موسم، اور یہ روٹین کئی سالوں سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں اس. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے تجربے والوں کا علم، ان کو تجربے کا علم دیا ہے، مگر بے شک بولو دوبارہ زور سے، اللہ نے قرآن حدیث کے ذریعے ہم کو پہلے سے آگاہ کر. کتاب الفتن پڑھو آپ، احادیث مشکات شریف میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، طحاوی حدیث کی کتابوں میں، قیامت کی نشانیوں میں، آخری زمانے میں کیسے کیسے فتنے اٹھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، یہ سائنس والوں کو جو نظر آتا ہے وہی بتلا ہے. ان بیچاروں کے پاس جو ہم کو اللہ نے دوسرا علم دیا ہے، دین کا علم، وحی کا علم، قرآن و حدیث کا علم، جو ان مکتب سے اور مدرسوں سے ملتا ہے، یہ ان کے پاس نہیں.
تو بیچارے جو دکھتا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ آگ اوپر آئے اس لیے زلزلے ہو رہے ہیں. مگر سوال یہ ہوتا ہے پگھلا کیوں نہیں؟ آج کیوں پگھلا ہے؟ ذرا زور سے بولو. آج تک برف کیوں پگھلا نہیں؟ آج تک گرمی کتنی زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ آج تک سمندروں کی سپاٹی اتنی اوپر کیوں نہیں چڑھی؟ اب یہ آگ اوپر کیوں آ رہی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں. اس کا جواب قرآن و حدیث میں ہے. یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، ناچ رشوت، ظلم، زنا کاری اور سودی کا روبار عام ہو جائے. اس کے بعد گرمی ہوگی، گرمی کی وجہ سے برف پگھلیں گے، آگ اوپر آئے گی اور وہ زلزلے کا سبب بنے گا. مگر اصلی بات بے شک بولو قرآن اور حدیث نے بتلایا. جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو دنیا کہیں بھی حاصل کرو. میں نے آج گودرا میں کہا کہ آپ کی اسکول سے، پرائمری اور ہائی اسکول سے پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، لیکچرر بنے گا، کوئی پرائمری شکشک بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا اور حلال روزی کمائے گا. تو جس نے اسکول میں پیسہ دیا ہے بے شک بولو بھائی اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ حلال روزی کما رہے ہیں، کسی غریب بیواؤں یتیموں کو معاف کریں گے. کوئی انجینئر بنا، مسجد کا پلان فری میں بنا دیا یا سستے میں بنا دیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. مدرسے کا پلان بنا دیا، لوگوں کو دوسری زبانیں گجراتی سکھائی، پراتھمک شالاؤں میں ہندی سکھائی، اور اگر وہ زبان انہوں نے سیکھی اور وہ زبان سیکھ کر دنیا میں جا کر اس زبانوں میں انہوں نے تقریریں کی عالم بن کر، تو وہ استادوں کو بھی ثواب ملے گا، سب پراتھمک شالاؤں کے شکشکوں کو. میں فورن میں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں، سنیچر کے دن ہفتے میں ایک بار ینگسٹر سب جمع ہوتے ہیں. وہ یہ اسکولوں میں نے انگریزی نہیں پڑھا ہوتا SSC تک، اور پھر میں نے دارالفلاح دارین میں BA کا کورس کیا. دارالعلوم میں مولانا عبداللہ کاپدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں BA کا کورس وہ نہیں پڑھا ہوتا تو میں جو ہے یہ لوگوں کے سامنے انگریزی میں تقریر نہ کرتا. یہ میرے استادوں کا حصہ رہے گا. اگر وہ مسلمان ہے تو دنیا میں بھی ان کا حصہ ہے، اور مسلمان ہے تو بے شک بولو بھائی آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے. تو ہم مسلمان ایک آسمان کے چھت کے نیچے ایک اکیلی قوم ہے جس کو اللہ نے دونوں تعلیم کا حکم بھی دیا ہے اور دونوں تعلیم کا گولڈن چانس بھی. تو میں عرض کر رہا تھا مدرسہ حلال و حرام بتلایا گا، جانور کے حقوق اسکول والے نہیں بتلائیں گے، یہ مدرسہ بتلائے گا. سردیوں میں تم سویٹر پہنتے ہو، کوٹ پہنتے ہو، تو جانوروں کو بھی ٹاٹ پہنا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی سردیوں میں سردی لگتی ہے. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا خیال رکھو، جانور بھوکے پیاسے نہ رہے. مدرسے والے بتلائیں گے کہ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کو تکلیف ہوتی ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر لمبی دیر تک لوگوں سے بات چیت نہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ رب العالمین جس کی نظر قیامت نہیں، ماں برائے قیامت جنت و جہنم کے کناروں تک ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کوئی کنارہ نہیں، اس کے سامنے وہ سب ہے اللہ کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ٹرینیں، بسیں، گاڑیاں، اسٹیمر، ایروپلین دے سکتا ہے، مگر سب مل کر بولو اس زمانے میں اس کی ضرورت. باہر کے ملکوں میں جانے کی ضرورت تھی، ٹائم میں برکت تھی، اتنی برکت تھی کہ اللہ ہی بنا. تو وہ لوگ پانی کی کشتیوں سے اسلام پھیلانے جاتے تھے. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ان کا ذکر ہے. رمیسہ ان کا لقب تھا ام حرام بنت ملحان، ان کے شوہر کا نام تھا عبادہ بن صامت رضی اللہ. یہ پانی کی کشتی سے یورپ گئے تھے سائپرس اسلام پھیلانے. آج تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہیں سائپرس میں. وہ حضرت رمیسہ اور ان کے شوہر کی برکت سے اسلام تھا. ان کا مزار وہاں یورپ میں ہے، سائپرس کے دریا کنارے پر، اور وہ بلڈنگ پر لکھا ہے قبر المرأة الصالحہ رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، اور نیچے عبادہ بن صامت رضی اللہ. نیک خاتون کا مزار رمیسہ اور حضرت عبادہ کا مزار یورپ میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پانی کی 2 کشتیاں ہندوستان میں،
ایک گنگا جمنا میں آئی عربی سمندر میں سے، اور دوسری آئی تھی ہمارے بھروچ میں، نرمدا ندی بھی عربی سمندر سے لگتی، یہاں آئی تھی۔ یہی لوگ اسلام پھیلانا آئے تھے، تابعین۔ حضرت نبی بن سبی رضی اللہ تعالیٰ اول من صنف بالاسلام، حضرت اسلام نے جنہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، ان کا مزار یہاں بھروچ کے پاس باربود گاؤں میں ہے۔ اب وہ ان کی قبریں چلی گئی ندی میں، مگر ان حضرات کے مزارات کا تاریخ میں تذکرہ لکھا کہ باربود گاؤں میں جو ہے ان کی مزارات، یہ اسلام پھیلانے یہاں آئے تھے۔ آپ ویراول جاؤ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ویراول میں مندر ہے، جہاں کا میلہ صدیوں سے مشہور، یہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلایا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ ان کی 2 فارسی کتاب ہے، گلستہ بوستہ میں لکھا ہے کہ یہ بات در سفر من ہندوستان سومناتھ، یہ بات میرا ہندوستان سومناتھ کا سفر، اس میں ذکر کیا ہے کہ پجاری کی شکل میں وہ جو ہے اندر میلوں میں اسلام پھیلا دے۔ یہ پورے علاقے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور پھر کے ہاتھ پر جتنے لوگ ایمان لائے، ایمان پھیلتا ہے۔ ہندوستان میں ہماری یہ 9ویں پیڑھی ہے جو اسلام پر ہے، ورنہ سب ہندو تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعے جو اصل محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، زور سے الحمدللہ پڑھو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان ہوگا تو ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گے، نہیں ہوگا تو جہنم کی آگ میں پھینک دیں۔ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی والے ایک چھینی ہتھوڑی لے کر بنانے نہیں آئے تھے۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی بنائی۔ سائنس والوں کو بھی اللہ نے پیدا کی۔ تو میں قرآن کی آیت سے استدلال دلیل کر رہا تھا، یہ جتنی مشینریاں ہیں وہ انسان نے نہیں بنائی، جیسا کہ آج کل کا مسلمان سمجھتا ہے کہ سائنس والوں کے ذریعے ٹیکنالوجی آئی۔ اگر ایسا سوچو گے تو ناستک بن جاؤ، ایمان سے نکل جاؤ۔ انسان کو اللہ نے ذریعہ بنایا، سائنس والوں کو ذریعہ بنایا۔ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے، اتہاس پڑھو پیچھے، اس کے بعد پچھلی 2 صدی سے مسلمانوں نے جب اسلام کو چھوڑ دیا اور دینی کاموں میں محنت چھوڑ دی، تب سے اللہ نے ایجوکیشن میں بھی ان کو پیچھے کر دیا۔ ورنہ دیکھو دنیا میں بھی آگے تھے اور دین کے معاملے میں بھی ہر صدی میں مسلمان آگے تھے۔ میں آپ کو وہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تعداد کم تھی، کام کاج کم تھے، بزنس اور بیپار کم تھے، تو جیسی ضرورت تھی ویسی اللہ نے چیزیں پیدا کی۔ دوسرے ملک میں جانا ہوتا تو کشتیوں سے جاتے تھے، ٹائم بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ اب کام کاج بڑھ گئے، آپ بزنس تو دیکھو، ٹیکنالوجی اور مشینریوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ دیکھو تو صحیح کیسے کیسے اور ٹیکنالوجی آئے گی قیامت سے پہلے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، جانوروں کے بعد یہ ٹیکنالوجی کا قرآن میں ذکر ہے، یہ علماء سے پوچھ لینا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو دھیان سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے وَيَخْلُقُ، اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک پیدا کرتا ہے۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ کرام اور اس زمانے کے لوگوں، ان سواریوں کو، ان مشینریوں کو تم نہیں جانتے، بعد والے لوگ قیامت سے پہلے استعمال کریں گے۔ یہ قرآن کا ترجمہ میں نے کیا، اب پورا مجمع بتلاؤ بے شک کے ذریعے اللہ نے پیدا کر کے بدلایا کہ نہیں بدلا؟ زور سے بولو نا بے شک۔ انسان کو صرف ذریعہ بنایا، عقل دی۔ آپ کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، میں بھی اسکول گیا ہوں، SSC تک گیا اسکول میں۔ اب ہمارے گجرات کی گرامر پڑھاتے تھے تو کرتا، کرم اور کریا پر یہ سکھاتے تھے۔ تو ہمارے سب استاد ہندو تھے، ایک مسلمان بھی تھے، وہ تو ہم بھجن کرتے تھے نا، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو غیر مسلم استاد بھجن تھے تو چپ چاپ برابر مارتے تھے، خبردار تھے کہ پڑھو، من میں چپ چاپ خالی خالی ہو دلاؤ، خبردار وہ بھجن پڑھا۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مسلمان بچوں کو چپ چاپ کہتے تھے سالے مشرک ہو جاؤ گے،
वजन जो गए। तो गुजराती में ग्रामर पढ़ाते थे, उसमें सवाल आता था आ कुर्सी कौने बनावी, तो जवाब में आता था आ कुर्सी रमण काकाए बनावी। सेंटेंस पूरा हो गया, सवाल भी आया जवाब भी आ गया। वो ग्रामर सिखाते थे। आप लोग ग्रामर समझते हैं ना? या तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। मौलाना यूसुफ साहब ने बताया कि वेल एजुकेटेड लोग हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है मुसलमान वेल एजुकेटेड हो। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड के, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। मगर याद रखना, दुनिया के साथ जो दीन नहीं होगा तो जिंदगी जीने का भी मजा नहीं आएगा और जन्नत भी हाथ से जाए। दीन जरूरी चीज लो, हासिल करो, साइंस और टेक्नोलॉजी खूब आगे बढ़ो, दुनिया की कौमें पीछे हो जाए और आप आगे आ जाए। तो वो ग्रामर पढ़ाते थे, व्याकरण, उसमें ये सवाल आता था, समझे आप? मगर हम लोग साथ बेस्टी जेवर पढ़ते थे, उसमें अकीदे का बयान आता था और अकीदे के बयान में ये बतलाया जाता था कि दुनिया की जितनी बेजान चीजें और जितनी जानदार चीजें और जितनी मखलूकात हैं, सब मिलकर जोर से बोलो वो किसने पैदा की है? अल्लाह ने। वहाँ सवाल, यही सवाल बेस्टी जेवर से मिल गया था कि भाई कुर्सी रमण काका ने बनाई। मगर हम लोग मास्टर के साथ बाकायदा लड़ाई करते थे, दलीलबाजी करते, लड़ाई के मारामारी नहीं करते। रमण साहब ने हमको कहते, साहब रमण काका ने कौन पैदा किया? भाई जोर से बोलो ना, किसने पैदा किया? और फिर हम दूसरा सवाल करते थे, बेइज्जती जेवर पढ़ते थे कि रमण काका को कुर्सी बनाने की अकल किसने दी? बोलो ना भाई जोर से। उनको शक लग रहा है क्या? जोर से बोलो, रमण काका को कुर्सी बनाने की अकल किसने दी? ये जो भेजे छोटा बड़ा दिमाग अल्लाह ने पैदा किया, एक नापाक मनी के खतरे से जो मिट्टी से बना। वो जो होगा ना तो नास्तिक बनोगे, रमण काका वाला, और साथ दीन पढ़ाओगे तो आप व्याकरण भी सीख लिया आपने, मगर दीन पढ़ा है तो आस्तिक बनोगे, बिलीवर इन गॉड, खुदा को मानने वाला ईमान आपका मजबूत हो। इसलिए हमारी एक ही आवाज है पूरी दुनिया में, मेरे साथ बोलते जाओ जोर से, दुनिया के साथ जोर से बोलो, दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें कौन सी तालीम लेना जरूरी है? ये देखो, अभी मैंने आपको कहा गैर मुस्लिम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आत्महत्या करते, मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं करेगा, मुस्लिम प्रोफेसर कभी नहीं करेगा, मुस्लिम हमारा प्राथमिक शिक्षक कभी नहीं करेगा, ये दीन की बरकत। अभी बड़ौदा में गुज़िश्ता सावन में विजय कुमार करके 2500 करोड़ कमा रही, गुजरात मित्र समाचार संजय सारे पेपर में उसने मरने से पहले जो नोट लिखी थी उसकी जेब में से पुलिस ने निकाली, 2500 करोड़ कमा ली। बेटे की शादी आ रही थी, अंदर लिखा था कि मैं बहुत खुश था, मैंने सूट सिलवाया था, मगर आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। ये रिपोर्ट मेरी आंखों से पड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के घर में बैठ से पूछो, झूठ तो कितना बड़ा गुनाह है कि रोजे को भी फाड़ देता है, तो अल्लाह के घर में बैठकर झूठ बोलो कितना बड़ा गुनाह। ये पेपर में लिखा था और उसका जो खत उसने मरने से पहले लिखा था उसकी कॉपी भी बाकायदा छपी, बड़े हुरूफ से ऐसे लिखी कि मैं आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं। एमएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया और फिर ये बिल्डिंग लाइन में आया, 2500 करोड़ का मालिक बना, 48 साल की उम्र, और 25वीं माले पर से छलांग लगा के आत्महत्या। मैं बहुत सोचने लगा कि अल्लाह इसके पास दुनिया के इल्म के साथ पूरा मजमा बेशक के जरिए बोलो ईद का इल्म होता तो ये खुदकुशी और सुसाइड न करे। हम लोग यही मार खाते, दोनों इल्म लेना है। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा कि आसमान के छत के नीचे मुस्लिम कौम इतनी खुशकिस्मत कौम है, बेशक दोबारा हर बार बोलते जाओ कि अल्लाह ने हमको दोनों तालीम का गोल्डन चांस दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान यूं कह रहा है कि ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी अल्लाह ने कर, इंसान को इसलिए जरिया क्यों बनाया, वरना अल्लाह ताला को आसमान से नहीं उतार सकता, भला वो आसमान और जमीन बना सकता है, इतना बड़ा सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़। चलो हम सारी गाड़ियां ने सारी मशीनरियां बना लेते, अल्लाह सूरज ही में निकालता, हमको सांस लेने के लिए हवाई न देता, सब मिलकर जवाब तो हमारी जिंदगी गुजारना आसान होता। बोलो भाई, हवा के बगैर जिंदगी गुजार सकते?
سائنس والے جو ہے آکسیجن اور نائٹروجن کاربن ڈائی آکسائڈ یہ سب سائنس والے ماں کی پیٹ سے لے کر آئے. یہ نام تو ہم نے رکھے ہیں ورنہ یہ سب اللہ کی پیدائش, اللہ کی پیداوار. پورا مجمع دوبارہ زور سے بولو, ساری دنیا کی مخلوقات جاندار ہو یہ بے جان, عقل والی ہو یا بے عقل, اس کا اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. انسان کو ذریعہ اس لیے بنایا تاکہ انسان کے ہاتھ سے مشینریاں بنے تو انسان اپنے مالک کے سامنے سجدہ کرے, شکر ادا کرے کہ مالک تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی زبردست عقل عطا کی, شکر ادا. مگر آج بدقسمتی سے کچھ مسلمان ایسے ہیں, کچھ جو صرف دنیا کی تعلیم لیتے اور دین کی تعلیم کے لیے بچوں کو مکتبوں سے اٹھاتے, یہ اپنا نقصان کرتا ہے. انہیں کے گھر کی بچیاں بھاگ رہی گھروں کے ساتھ, کالجوں سے, بازاروں میں, جاب پر سے, شادیوں میں سے. شادیوں میں 5 منٹ میں کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, نمبر دے دیتے. گھروں میں دین نہیں ہوگا نا تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ کا خوف دنیاوی تعلیم سے نہیں آئے گا, اللہ کا ڈر دین کی تعلیم سے آئے گا. ٹرینوں میں اکیلی سفر کرنے میں آزاد کر دیا آپ لوگوں نے, وہاں نمبر مل گیا, بس میں مل گیا, بس اسٹاپ پر مل گیا, ریلوے اسٹیشن پر مل گیا, ایئرپورٹ پر مل گیا. اور آپ نے حدیث پڑھی کہ جب 2 غیر محرم تنہائی میں آئیں گے, پورا مجمع زور سے بولو اللہ کے نبی کا کلام ہے یہ, تو 2 کے بیچ میں تیسرا کون آئے گا؟ شیطان. اس کا کام کیا ہوگا؟ زنا داری کی طرف جاؤ, حرام اولاد پیدا کرو, وہ تو بہت خوش ہوتا ہے. طلاق ہوتی ہے تو بھی خوش ہوتی ہے. ان بچیوں کو یہ ظالم لوگ کیسا مار مارتے, دیکھو تو صحیح آپ, یہ بچیاں جو غیروں کے حوالے, اس کے پاس ایمان تھوڑا ہی, ان کو اوپر سے آرڈر کیا جا رہا ہے ان کو مارو پیٹو, مار ڈالو, اولادیں پیدا کر. نعوذ باللہ. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میں تو اس میدان میں کام کر رہا ہوں وکیلوں کے ساتھ. احمد آباد میں ہماری بہت بڑی ٹیم ہے, سپریم کورٹ کے وکیل ہمارے ساتھ, آپ جیسے مسلمان بھی ساتھ ہیں. کتنوں کو ہم لانے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور میں اکیلا نہیں کر رہا, پوری امت کر رہے ہیں. اور کتنوں میں لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ ہم نے دین نہیں پڑھایا. ابو جہل والی تھیوری پڑھائی, بیشتی زیور نہیں پڑھائے. وہاں عقیدے میں لکھا ہے کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے, بے شک بولو زور سے, قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. بیشتی زیور میں کامن سینس کا ایک مسئلہ لکھا ہے, سمپل اور سادی عقل جس کو کہا جاتا ہے. کیا لکھا ہے کہ جس اللہ کے پاس ہمارے بدن کا مٹیریل نہیں تھا, ہماری روح نہیں تھی, اللہ نے اپنی طاقت سے ہمارا خوبصورت بدن بنایا, طاقت سے. اور اللہ نے اپنی طاقت سے ہماری روح بنائی, اور ماں کے پیٹ میں پہلے بدن تیار کر دیا, اور روح جو پہلے سے تیار کی تھی عالم ارواح میں, وہ روح کو لا کر ماں کے بدن میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, 5ویں مہینے میں. کوئی گائنک ماں کا لال کوئی انکار تو کر سکے؟ چیلنج ہمارا قرآن حدیث کے لیے. حدیث میں 4 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے, اور 5ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتا. تو قرآن نے کہا, یہ بیشتی زیور میں لکھا ہے قرآن کا خلاصہ, کہ جب مٹیریل نہیں تھا تو اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا. جب پہلی بار تو مٹیریل نہیں تھا تو اس کے لیے پیدا کرنا آسان ہے, مرنے کے بعد تو مٹیریل قبر میں پڑا ہوا ہے. اور روح بھی آراف میں, جنت کے ویٹنگ روم میں. اگر مسلمان ہے تو جنت کے ویٹنگ روم میں آراف میں آپ کی روح رکھی ہوئی ہے, وہاں چیک کرنے کے لیے رکھے. جیسے آپ ریلوے اسٹیشن پر آپ کی بکنگ تیار ہے تو آپ کو آرام گرو, وہاں ریلوے اسٹیشن پر ایک روم ہے, وہاں لکھا آرام گرو میں بیٹھے, ویٹنگ روم میں بیٹھے. آپ کو اندر سے سکون ہے, جب انتظار کر رہے گاڑی آئے گی تو سکون سے جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے ویٹنگ روم میں رکھے گا مسلمانوں کو. بولو انشاءاللہ. اور انتظار کروائیں گے کہ قیامت کا انتظار کرو, سمجھے کہ نہیں؟ ایک جھٹکے میں ہم تمہیں جنت میں داخل کرنا. تو جب مٹیریل نہیں تھا تو پہلی بار پیدا کرنا آسان ہوا. پورا مجمع جواب دو. اب تو مٹیریل تیار ہے تو سادی سمپل عقل ہماری بتلاتی ہے. اب جب مٹیریل تیار ہو تو اب پیدا نہیں کرنا ہے, اب صرف جوائنٹ کرنا ہے. پورا مجمع جواب دو. جب مٹیریل نہیں تھا تو پیدا کرنا آسان تھا, اب تو مٹیریل دونوں کا تیار ہے, پیدا نہیں کرنا ہے, صرف جوائنٹ کرنا ہے. اب جواب دو, پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو جوائنٹ کرنا مشکل ہوگا؟ ابھی نہیں ہو سکتا. سمپل عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا هو الذی خلقکم
وہ اللہ ہے جس نے تم کو پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ بولو زندہ۔ بار بار کہا، یہ مثالیں تھی۔ ایک بار ابو جہل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھو، آپ کا تو کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، آپ کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ ابو جہل نے کہا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ دیکھو ابو جہل کی تھیوری سنو ذرا، اللہ نے اپنے کلام میں اس کی بات کو نقل کیا، کتاب کلام رب العالمین کا ہے، مگر اس کے دل کی بات کو اللہ نے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم تو کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، یہ ہمارے مرے ہوئے بدن میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا، بس یہی زندگی ہے جو کچھ۔ آج کل ہماری بچیوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، شادیوں میں، پارکوں میں، دریاؤں کے کناروں پر، ہوٹلوں میں یہی بہلایا جاتا ہے، اور ہم دین پڑھاتے ہیں۔ جو نہیں پڑھاتے ان کو کہتا ہوں آپ سب کو نہیں کہتے۔ یہ میری تقریر کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بالکل نہیں پڑھاتے، چاہے وہ 5%۔ آپ نے پڑھایا نہیں تو ان بچیوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ میں جو بھی کاسٹ کا ہوں تو مسلمان کے ساتھ شادی کر کہ میرے ساتھ کر، اس کے بھی 10 انگلیاں ہیں، پاؤں کی بھی 10 انگلیاں، 2 کان، 2 آنکھ، 32 دانت، 1 زبان۔ کہا میرے بدن کا پورے اعضاء وہی جو مسلمان کے، تو میرے ساتھ کر تو بھی بچے پیدا ہوں، مسلمان سے بھی بچے پیدا ہوں، اور کھا پی کر مر جانا ہے۔ آج تک کوئی قبرستان سے آیا اس طرح بہکا کے لوگ، اور آپ نے دین پڑھایا نہیں، بیش چیزیں اب اس طرح بچوں کو بہکاتے ہیں۔ اب بچوں کو دین نہیں پڑھاؤ گے وہ بہک جائیں گے۔ یہ ابو جہل کی تھیوری آج کل بازاروں میں بہت چل رہی کہ بھائی وہی جو شیطان نے کہا تھا کہ کھا پی کر مر جانا، اور اللہ فرما رہے کھا پی کر مر نہیں جانا ہے۔ گرام پنچایت تم سے حساب مانگتی، تعلقہ پنچایت تم سے حساب مانگتی، ضلع پنچایت حساب مانگتی، لاؤڈ اسپیکر والے حساب مانگتے، منڈپ والے حساب مانگتے، گیس لائن والے حساب مانگتے، الیکٹریسٹی والے حساب مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جواب دو سب مل کر، جس نے پیدا کیا ہے اس کو زندگی کے حساب مانگنے کا حق نہیں۔ اس لیے قیامت کا دن رکھا، وہ حساب مانگیں گے۔ حساب میں جو کامیاب ہوا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کم ہوں گے، فرمایا سیدھے جنت میں داخل کر، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا اور نیکیاں کم، اس کو جہنم میں ڈالیں۔ من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی، وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکنے والی آگ۔ اللہ پوری امت کی جہنم سے حفاظت کرے۔ تو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم ضروری چیز ہے۔ اب قرآن کی وہ دلیل سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، اگر انسان بات ادھوری نہ لیتا ہے، اگر یہ گاڑیاں، سائنس کی ٹیکنالوجیاں، سواریاں، 2 ویلر گاڑی، 4 ویلر گاڑی، ٹرینیں، بسیں، ٹرک، ایروپلین، اسٹیمر، تو نے بنائی، قرآن کو نہ کہہ رہا، تجھے ذریعہ بنایا، اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، تجھے ذریعہ بنایا تاکہ تو مالک کا شکر ادا کر۔ یہ عزت بڑھے گی کیونکہ اللہ نے تجھے علم دیا، تو علم والا بنے۔ تو قرآن کیا دلیل کر رہا ہے؟ دھیان سے سنو، اللہ پاک پوچھتے ہیں قرآن میں کہ اگر تو نے پیدا کیا ہے، جناب میری بات کو سمجھنے کے لیے دھیان بہت ضروری ہے، عقل کو دبانا پڑے گا، زور دینا پڑے گا، کیونکہ رب العالمین کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر تم، کہ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے مفسرین، اور یہ دلیلیں علماء کو اللہ نے دی، پورا مجمع دوبارہ بولو، علماء کو بھی یہ دلیلیں سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، تو علماء فرماتے ہیں اللہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے رہ کر کہ انسان تو نے اگر یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی پیدا کی، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو نے بنایا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، تو اس کا پیدا کرنے والا ہوا اور یہ تیری مخلوق بنی۔ بھائی بولو بات صحیح ہے نا؟ تو پیدا کرنے والا ہے، یہ تیری مخلوق۔ تو قانون تو یہ ہے کہ مخلوق، پورا مجمع جواب دو زور سے، اپنے پیدا کرنے والے کو مار سکتی؟ زور سے بولو بھائی، مخلوق خدا کو کوئی مار سکتا ہے؟ جواب دو بھائی۔ تو انسان کیوں کہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے پیدا کی ہے؟ تو اگر تو پیدا کرنے والا ہے تو ٹرین کے نیچے آ جاتے تو مر کیوں جاتا ہے؟ بس کے نیچے آتا ہے تو مر کیوں جاتا ہے؟
پلین ٹوٹتا ہے تو تیری لاش کا ٹھکانا نہیں رہتا. 2 ٹرینیں ٹکراتے تو سینکڑوں آدمی مر جاتے, تیری چٹنی ہو جاتی. قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ گاڑیوں کے نیچے مرنا, ٹرینوں کے نیچے مرنا, ہیرو ہونڈا سے ٹکرا کر مر جانا, پلیٹ ٹوٹے تو تیری لاش کا ٹھکانا نہ ہے, تیری چٹنی ہو جائے, مر جائے, یہ ثابت کر رہا ہے. کیونکہ قانون یہ ہے کہ مخلوق زور سے دوبارہ وہ اپنے مالک کو پیدا کرنے والے کو مار سکتی نہیں. تیرا گاڑیوں کے نیچے مرنا, ٹرینوں کے نیچے مرنا, بسوں کے نیچے مرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تو زور سے بولو اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے. اصل پیدا کرنے والا زور سے بولو اللہ ہے. بے شک بولو جس کو کوئی مار نہیں سکتا وہ جب چاہے جس کو چاہے مار سکتا. یہ قرآن سب یہ آپ کو مدرسہ بتلایا ہے. اس لیے دنیا کے ساتھ ہم کو دین کا علم حاصل کرانا ہے اور انشاءاللہ بولو. اس لیے علماء لکھتے ہیں من المہد الی اللہ, کہ دین کا علم تو ماں کی گود سے رہ کر اللہ, نبی کا نام اللہ 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 سے ہمیں موت تک, کہ موت آ جائے لا الہ الا اللہ بڑو زور سے محمد رسول اللہ, اس وقت بھی اللہ. حدیث میں آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا دیکھتے, بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے. وہ فرمایا جاتے وقت میرے چہرے پر مسکراہٹ. حدیث میں مومن کی موت کی 3 نشانیاں بتلائی. ایک تو کلمہ نصیب ہو جائے, دوسرا فرمایا مرنے کے بعد چہرہ دیکھو, ہونٹ پر مسکراہٹ آ جائے, وہ سمجھ لو ایمان پر مرا. اور تیسری نشانی بتلائی کہ روح نکلنے کے بعد اگر ایک قطرہ بھی پسینہ نکلا ہے تو سمجھو ایمان پر مرا. موت المؤمن عرق بالجبین, حدیث صحیح حدیث. مومن کی موت پیشانی پر پسینہ. اللہ ہم کو تینوں تین نصیب فرمائے. مسلمانوں یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں, یہ اللہ کی, اللہ کی امانت ہے. اب انہوں نے گھنٹی بجا دی ہے, اس لیے اللہ کے واسطے جاگو, چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی. میرا مطالعہ ہے قیامت کی نشانیوں کا قرآن حدیث کے ساتھ. سائنس والوں کو جوڑ کر امت کو جگاتا ہوں. یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا جانے والی, انہوں نے قبول کر لیا. علماء عرب لکھتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو. آپ گوگل پہ سرچ کرو, گوگل پر پچھلے 11 برس میں 200 کتابیں صرف قیامت کی نشانیوں پر علماء نے لکھی. 200 کتابیں آج تک کیوں نہیں لکھی؟ اور جو بتلا رہا ہوں آپ کے سامنے ہو رہا ہے. میں اپنی جیب سے تو کوئی چیز جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایمان ہاتھ کی ہتھیلی پر اندارہ رکھنے کے برابر ہو. صبح میں مومن, شام کو کافر, شام میں مسلم, صبح کو کافر. اب دیکھو بچیاں کتنی مرتد ہو رہی, اتنے بچے مرتد ہو رہے ہیں. بچے کم ہیں, بچیاں بہت زیادہ. ذرا تو سوچو آنے والی نسلوں کو بچاؤ. اس طرح بیچاریوں پر ظلم کرتے ہیں, ہتیا کر ڈالی, کئی سینکڑوں کی ہتیا کر ڈالی. ان جاہلوں کے پاس کہ ایمان تھوڑا ہی, اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں. ابھی زامبیا سے, ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا, زامبیا سے ایک ویڈیو آیا, آپ اس کی تلاش کرو یہ کون ہے. اپنے سب کو میسج چھوڑوں گا. یہ ظاہر یہ غیر جو ہے اپنی مسلم بچی کو لے کر اس کو بے حساب پٹائی کرتا, شادی کر لی اس کے ساتھ ہندو رواج کے مطابق. ابھی میں بلڈانا گیا تھا مہاراشٹر میں, 8 دن ہوئے, 8 دن. 10 تاریخ 11 کو میں شولاپور میں تھا. تو وہاں بلڈانا والوں نے بتایا ایک لڑکی نے کالج میں پیار کر کے کھلے عام ان کے مذہب کے مطابق اس نے وہ اسلام چھوڑ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ. ماں باپ نے بہت سمجھایا, اگر ماں باپ کی محنت بیکار ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین نہیں پڑھاتے سے. ایمان مضبوط کرو. ایمان تو ہے مگر ایمان کمزور ہے. دنیاوی تعلیم سے کوئی نہیں روکتا. منسٹروں ان کے حج اور عمرے چھوٹے, زکات صدقات اور خیرات کی تو بات ہی مت پوچھو. ان کے زمانے میں بڑی ہندوستان میں خدمت کر. میرے خود کے کتنے مکتب چلتے ہیں, ان مکتب میں میں نے اسکول چالو کروائے, بے حساب اسکولیں چالو کروائے. وہ احمد بھائی پٹیل کے ہاتھ سے پورے انڈیا میں مدرسوں میں نے اسکول چالو کروائے. بیچارے غریب علاقہ ہے, مدرسے کی کلاس میں اسکول پڑھا رہے بچوں. تو ہم ایجوکیشن کے مخالف نہیں, ہم ایجوکیشن ہم نے لیا, ہم کو معلوم ہے اس کا کیا فائدہ ہے, وہ بھی لینا چاہیے. مگر اسلام کے قانون کو چھوڑ کر کرو گے بھی انجام آئے گا جو ابھی ہو رہا ہے. روز تماشا, روز تماشا. اور آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں.
لڑکیوں کی اسکول 8ویں کلاس سے الگ کرو. 1 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں سے, 7 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں. 1 کروڑ کی کھول کر دے دو نا, ایک ہائی اسکول بن جائے گی لڑکیوں الگ سے, 8, 9 اور 10 کی. پھر 11, 12 کی ہمت کرو, پھر آگے کالج بھی مل جائے. اور جب کہو گے تو اس پر دھیان نہیں دیں گے, اس پر بے حساب پیسہ خرچ کریں. مجھے خود کو شادیوں میں بڑے بڑے کارڈ آتے ہیں. ابھی میرے پر کارڈ آیا احمد آباد سے, اس میں تقریباً 500 گرام ڈرائی فروٹ ہو, 500 گرام, اور کارڈ اندر رکھا ہوا. اب انہوں نے کتنے ہزار آدمیوں کو بانٹا ہے, وہ تو اللہ بہتر جانے, سمجھے آپ. اور کروڑوں میں شادیاں ہوئی, کروڑوں. ابھی ایم پی میں ہوئی 7 کروڑ کی. مجھے خود کو وہاں کے امام صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ آئیں تقریر کر. میں نے کہا میں کیوں تقریر کروں ایسی شادیوں, میری بات ماننے والے ہوتا ہوں. تو بعد میں پتا چلا پہلے دن گربے کھلا, گربے ڈانس. اب یہ مسلمانوں کا حال ہے. 7 کروڑ روپے. میڈیا پر تو یہ آیا تھا کہ 100 کروڑ کی, اگر میں نے علماء سے تحقیق کروائی تو 7 کروڑ روپے کی ہائی اسکول نہیں بن جاتی لڑکیوں. بھائی بولو نا, بندی کے نہیں بنتی, اگر نہیں سمجھتے. ہم لوگ کھلے عام کہتے ہیں یہ بیکار فضول خرچوں سے بہتر ہے تمہاری بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اسکول کھولنا بھی صدقے جاریہ. ابھی تو میں نے آپ کو بتلایا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی پروفیسر بنے گا, کوئی لیکچر بنے گا, کوئی پرائمری شاعرہ کا سیکھ. یہ سب آپ کے کھاتے میں جائے. اللہ کے اس کا بھی بڑا جو ثواب. مسلم یونیورسٹی کھولی 50 سے زیادہ, تو اس میں مسجدیں ہیں, جاؤ جا کے دیکھو. میں تیسرے سال جا کر بیان کر کے آیا. یہ مرحوموں کی یہ صدقے جاریہ ہے. یہ واٹر ورکس جو پانی کی ٹنکیاں ہیں, پرانے کنویں ہیں, یہ ہمارے مرحوموں نے بنائے جو قبرستان میں موڑاسا میں سوئے. یہ پراپرٹیاں جو چھوڑ کر گئے ہمارے باپ دادوں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی سمجھایا کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ چیلنج کے ساتھ زندہ ہے. اور ایک چیز یہ بھی سمجھائی قرآن میں, جس کو مفسرین نے لکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو مردوں کو آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے. بے شک بولو زور سے, کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, مگر کیوں نہیں کرتا معلوم ہے آپ کو, کہ وہ مرحوموں نے جو مسجدیں بنائی ہے جو موڑاسا میں کھڑی ہے صدیوں سے, احمد آباد میں کھڑی, بادشاہوں کے زمانے, دلی میں کھڑی, جگہ جگہ کھڑی, مہاراشٹر میں کہا وہ مرحوموں کی نیکیاں بھی چالو ہے. ان میں نمازیں ہو رہی ہے, جمعہ ہو رہا ہے, عید ہو رہی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, علماء کے بیانات ہو رہے ہیں, خانقاہوں کا نظام ہو رہا ہے, دینی کتابوں کی تعلیم ہو رہی, اعتکاف ہو رہا ہے, شب قدر کی تلاش ہو رہی, مہمان مسافر آرام کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں. وہ مرحوموں کی نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی چالو ہے. اور زور سے بولو قیامت تک جاری ہے. تو ابھی زندہ کرتے کیا ادھورا ثواب دیتا؟ عقل کی بات ہے نا. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ابھی زندہ کر کے کیا کرنا, ادھورا ثواب. تو ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے. وہ جو اسکول کھول کے ابھی اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے, وہ جو مدرسے کھول کر گئے اس میں دینی تعلیم ہو رہی, وہ جو واٹر ورکس بنا کے گئے, جانور پی رہے, انسان پی رہے, چرندے پرندے پی رہے, ہندو پی رہے, پارسی پی رہے, مسلمان پی رہے, کیڑے مکوڑے پانی پی رہے. یہ مرحوموں کی نیکیاں ہیں. اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں بھی ختم نہیں ہوئی, ان کو زندہ کرو. جو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر سکتا ہے, بے شک بولو وہ آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, مگر نہیں کریں گے. وہ ان کا ہر کام میں حکمت شامل ہوتی ہے. ہم لوگ بیوقوفی کا کام کریں. بھئی ابو جہل والی تھیوری ہے کہ کھا پی کر مر جائیں. سمجھا, قرآن میں کہا کہ چپل کی پٹی بھی ٹوٹی ہے, نمک کا ٹکڑا بھی چاہیے ہے آپ کو, اور بغیر اجازت کے کسی کا لیا ہے. حدیث میں آتا ہے مسواک کی لکڑی بھی کسی کی بغیر اجازت لی ہے, اس کی اجازت کے بغیر, تو فرمایا کہ اللہ اس کا حساب جب تک نہیں لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. 5 روپے قرض لے کر گیا, بولا وہ صلی اللہ وسلم, چاہے نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, قرض معاف نہیں ہوا. اگر قرض لے جس نے دیا تھا اس نے معاف نہیں کیا تو اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں, بہت خطرناک مسئلہ ہے بندوں کے حقوق کا, اور لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں. آج 95% لوگوں کو آپ پیسہ دو, آپ 95% پیسہ آپ کا مشکل سے ہے. 5% لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے آپ کو پیسہ دے. لوگوں کا دل میں ڈر نہیں رہا. اللہ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کو آج بھی پیدا کرنے
اسی طرح گنہگار بھی پڑے، سینما تھیٹر بنانے والے، شراب کے اڈے چلانے والے، وہ بھی قبروں میں پڑے، ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر زندہ کر کے ادھوری سزا ہے۔ وہ جو بنیاد ڈال کر کے سینما تھیٹروں میں ابھی بھی گندے پروگرام چل رہے، سیکسی پروگرام چل رہے، یہ بچیوں کے بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سب پر سیکس کی سب باتیں گندی گندی آ رہی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بچیوں کو SSC میں پاس ہوئی تو موبائل تھما دیتے ہیں، یہ موبائل کے بچیوں کو دینے کی چیز، یہ بزنس مین کا کام ہے، میرے جیسے مسافر کا کام، اس کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس ہونا چاہیے، اس کے کام کاج زیادہ ہو، جو سوشل ورکر اس کے پاس ہونا چاہیے، مردوں کے پاس ہونا چاہیے، اور دینا ہے تو اسٹرکٹ رہو، اتنا اسٹرکٹ کہ کسی غیر محرم مرد کا نمبر، اور چیک کرو کہ کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کا نمبر نہیں ہونا چاہیے، جن کو فکر ہے وہ کر رہے، اس سے بدیاں اور خرابیاں پھیل رہے، یہ تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا بھر میں موڈاسا میں بول رہا ہوں، لوگ وہاں کہاں دیکھیں، اللہ کے بندو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، یہ مدرسے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ اقبال نے ڈبل گریجویٹ کیا، جگر مراد آبادی نے ڈبل گریجویٹ کیا، مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے پڑھنے کے زمانے سے، کالج کے زمانے، علامہ نورشاہ کشمیری کی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رکھا، تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے گیا لندن، وہاں سے بھی میں حضرت کو خط لکھتا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اور کیا تھا معلوم ہے کہ مسلم نوجوانوں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، کھیتی باڑیوں میں تمہاری فرض نمازیں چھوٹتی ہے، لندن کی اس برفباری میں ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی، زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، سحری کے وقت کے آداب کا مطلب تہجد نماز۔ اقبال فرما رہے تلوار کی طرح کاٹتے ایسی برف گرتی تھی، مگر کبھی میری تہجد بھی نہ کرتی، برف باری تک ہوتی اس زمان، ابھی تو اتنی نہیں ہوتی۔ جگر مراد آبادی 50 سال کالج کے زمانے سے دارو پینے کی عادت تھی، انہوں نے خود لکھا ہے اپنی شاعری، جگر مراد آبادی کے اشعار پڑھو، چالو مشاعرے میں سخت ٹھنڈی میں ایسے شراب کی بوتل نکالتے تھے مشاعرے، اور دارو نہیں، چالو مشاعرے خود نہیں لکھا۔ ایک مشاعرے میں عبدالحمید جونپوری سے ملاقات ہوگی، وہ بھی شاعر تھے، مگر اتنے لیول کے بڑے آدمی نہیں تھے شاعر، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، چہرے پر سنت رسول کی کرتا پائجامہ پہنتے، ایک مشاعرے میں انہوں نے دارو دیا شراب، تو عبدالحفیظ نے کہا وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے، حضرت تھانوی کی مرید، کہا جگر بال سفید ہو گئے، ڈر نہیں لگتا اللہ؟ جگر نے کہا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا، یہ ظالم ایسی ہے 50 سال سے یہ چھوٹتی نہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ کہا ہے، کہا کیا ہے؟ کہا اللہ والوں کی صحبت، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے نا، تو کہا اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملے؟ جگر پوچھ رہے، یہ پورا واقعہ لکھا ہے، وہ مولانا تھانوی کے مرید تھے، کیا پوچھنا صاحب، کیا رنگ تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، کیا فرمایا معلوم ہے؟ عبدالحفیظ نے کہا جگر یہ پوچھ رہے ہو کیا ملے گا اللہ والوں کے بعد؟ کہا اللہ ہی مل جائے، اللہ ہی مل جائے، بڑا دل پر اثر ہوا، کہا تو اللہ والا دھیان میں، کہا ہاں حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہے تھانہ بھون، خط لکھ کو اس زمانے میں فون نہیں تھا، خط لکھ کا خط کا جواب ہے، 12 بجے پہنچ گئے، ٹرین 12 بجے لگنے والی تھی، دربان کو کہہ دیا تھا کہ بہت بڑے شاعر توبہ کرنے کے لیے آئے، وہ گوشت اور روٹی تیار رکھنا، 12 بجے روٹی کھلا دیں۔ ہمارے میں 5 لوگ بہت کنجوس ہیں، ہم لوگوں نے آج بھی ہے 5 ٹکا لوگ بہت کنجوس ہیں، اللہ والوں کی صحبت دیکھو اللہ والے کیسے، دربان کو کہا کہ بہت بڑے شاعر توبہ کی نیت سے آ رہے، وہ ہمارے مہمان کھانا رکھتے، وہ ہمارے کنجوس لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہ کھائی نہ آئے چھو کہ چاہیے کھاسو، اتنا شاندار چوکا مارا باؤنڈری کے باہر، کہ کھائی نہ آئے چھو کہ چاہیے کھاسو، مگر ماری نہیں کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں جو اللہ اور نبی پر ایمان رکھتا ہے بے شک پر اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے، یہ ہماری شریعت میں بتلایا۔ کھانا کھا کر دونوں سونے لگے، بستر چادر ساتھ لے گئے،
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے اکابرین، عام پبلک تو آتی تھی، بڑے بڑا خاتین حضرت کی خانقاہ میں جاتے. جگر نے چادر کے ساتھ شراب کی بوتل نکالی حضرت تھانوی کی خدمت. تھانوی رحمۃ اللہ تو سو گئے، تہجد لوگ نہیں، وہ فجر کی نماز وہی پڑھاتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے قاری بھی تھے، تجوید پر بھی کتابیں لکھی، کوئی فن نہیں چھوڑا. تو عبدالحفیظ نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہا ہوں، عجیب آدمی ہو تو. اب میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو. ابھی تو اللہ والے کو دیکھا نہیں اور تم ابھی 50 سال کی عادت چھوڑوا رہے ہو. یہ تو میرا ٹائم ہو گیا ہے پینے کا، یہ رات عشاء بعد میں پیتا ہوں. بہت سمجھایا یہ پورا واقعہ لکھا جگر نے. کہا تو پھر ایک شرط پر میں مانا کہ چلو فجر کے بعد پی لوں گا، مگر ابھی چھوڑ کر بھائی اللہ والے سوئے یہ حرکت مت کرو. پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے جگر مراد آبادی. آپ ان کی شاعری دیکھو، گوگل پر بھی ملے، بڑی بڑی کتابیں چھاپی انہوں شاعری. رات کو اللہ والوں نے تہجد کے لیے بستر اٹھا لیے اور سب بزرگوں نے اور مسلمانوں نے رونا دھونا شروع کر دیا تہجد کے. اور جگر کی آنکھ کھل گئی، اندھیرا ہے. جگر کو بڑا دل افسوس کہ اللہ مسلمان تو کیا، اللہ یہ اللہ والے ہو کر کون خبر قیامت کے لیے رو رہے. تو 50 سال سے کہہ رہے نالائق بندہ شراب پی رہا اور ابھی اور اس کی حالت کا ٹھکانا نہیں. اتنا روئے جگر، اتنا روئے. لکھا ہے کہ وہ جو تھوڑی دیر جو صحبت ملی نا اللہ والوں کی رونے کی، تو بستر پر بیٹھے بیٹھے روتے. فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، نماز پڑھنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نماز پڑھائی. اور لکھا ہے اس نے بیان جو ہوا نا پہلا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہی آئے شراب اور جگار پر، شراب اور سٹہ قرآن میں اسی پر بیان ہوا. اور کام کیا جو دلیلیں پیش کی حضرت تھانوی نے اس کے حرام ہونے میں، آپ کے دل کھل کر اتنا رویا ہوں اسی مجلس میں، حضرت تھانوی کی مجلس میں، پہلی مجلس. اور جگر فرماتے ہیں رات کو اللہ والوں کی رونے کی جو صحبت ملی اسی وقت سے شراب سے توبہ کرنی تھی. اور حضرت تھانوی کی پہلی مجلس سے بولو سبحان اللہ، زندگی بھر کے گناہ کی توبہ. اس کو جگر نے اپنی شاعری میں لکھا. کیا لکھا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری میں سنا دی میں. جگر لکھتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. حضرت تھانوی کے بیانات چھپے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جگر ہماری تھانہ بھون کی خانقاہ میں آ کر کیا جملہ لکھتا ہے، ولی کامل بن گئے، مکمل ولی بن گئے. اور ایمان پر ان کی وفات. یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہے. دنیا کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے علماء کی مجلسوں میں بار بار بیٹھا تھا. علماء کو بلاؤ، ان کو اللہ نے دولت دی ہے. موڑاسا میں ہر 2 مہینے میں ایک تقریر باہر کے علماء کی ہونی چاہیے. یہ زمین ہے سوکھی ہو جاتی ہے، اس کو بھی یہ دل کی زمین، اس کو بھی پانی کی ضرورت، اس پر شیطان اور نفس مسلط ہو جاتا ہے. انہوں نے انشاءاللہ بلاؤ گے نا علماء. اور دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، مقامی کام، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، روزانہ کی، گھروں کی تعلیم، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینہ اللہ کے راستوں میں جانے کا مزاج. بڑے بڑے ڈاکٹرز لگے، میں پورے انڈیا میں ملاقات کرتا ہوں، فورن میں انجینئرز، پروفیسر، لیکچرر، سبھیا بڑے بڑے پولیس افسران. توبہ کر یہ دعوت کے کام، یہ بھی علماء نے، اس کی بنیاد بھی علماء نہیں ڈالی. یہ نبیوں کی میراث ہے جو امت کو ملی. تو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو نا، اس کام کو بھی اپنا کام بنائیں انشاءاللہ. اور جوانی کے زمانے سے خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر قید ہو کر اپنے دل کی اصلاح اور دینی کتابوں پر مطالعہ رکھیں. قیامت بہت قریب آ گئی، تو جنت بھی بے شک بولو، جنت بھی ایک بارش کو ہے بس اتنی. اللہ اپنا وعدہ زور سے انشاءاللہ بولو، جنت میں ہم کو داخل کر کے پورا کرنے والا انشاءاللہ. اللہ بالکل پکا. ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں. قرآن میں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچا. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ پورے موڑاسا کو چھوڑ کر لوگ قبرستان میں چلے گئے.
رتن ٹاٹا 3 لاکھ ابج روپے چھوڑ کے چلا گیا. رتن ٹاٹا 3 لاکھ ابج، پراپرٹیاں الگ، شادی بھی نہیں کی، اولاد بھی نہیں کی، کچھ نہیں. اور بھی لوگوں کی ان کی پراپرٹیوں پر نظر ہے، آپ اشارے میں سمجھتے ہو سب. سمجھے آپ؟ سب چھوڑ کے چلے. 2012 میں ٹائمس آف انڈیا، ہندوستان ٹائمس میں رتن ٹاٹا کا انٹرویو چھپا. اس میں ایک سوال تھا سدیشنا چیٹرجی نے کیا تھا، 25 سوال میں آخری سوال تھا کہ رتن جی آپ کے پاس بے حساب دولت، تندرستی، 2012 کی بات کر رہے ہیں، بے حساب دولت ہے، لاکھوں کاریگر ہے آپ کے پاس، سارا میڈیا آپ کا نام کا ذکر کر رہا ہے، میں نے مان لیا سب کچھ آپ کے پاس، مگر یہ بتلاؤ ہیو اے پیس آف ہارٹ، آپ کے پاس من کی شانتی ہے، دل کا سکون ہے، جس نے قرآن میں کہا تطمئن القلوب. تو رتن ٹاٹا نے جواب دیا تھا کہ بائی گاڈ آئی ایم اے لونلی فیس ان مائی لائف، لونلی فیس ان مائی لائف. خدا کی قسم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں، دل کا سکون. اس نے پھر سوال کیا رتن ٹاٹا نے، کین آئی بائی اٹ، کیا میں اس کو خرید سکتا ہوں؟ تو سدیشنا چیٹرجی نے کہا کہ بازار میں ملتا ہوتا تو تم ہی وہ بڑے مالدار آدمی تھے جو سب سے پہلے خرید لیتے، ملتا ہی نہیں. تو کہا کہ وہ مالک کو یاد کرنے سے ملتا ہے. سدیشنا نے کہا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زور سے بے شک بولو اے لوگو دلوں کا سکون اللہ نے رکھا. نمازوں میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، درود شریف میں، استغفار میں، روزے میں، تراویح میں، اعتکاف میں، شب قدر کی تلاش میں، افطار کرانے میں، سحری کرانے میں، افطار سے پہلے دعا مانگنے میں، تہجد میں دعا مانگنے میں، اور رمضان میں 2 نفل نماز تہجد جس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھو گے تو مقام محمودہ پر پہنچ جاؤ گے، نبی کا آخری مقام جنت میں سب سے اونچا. اللہ والے بنے، تہجد کی نماز 1 مہینہ تو پڑھو، 1 مہینہ ماں سے بھیک مانگ، اللہ بولو کہ تہجد نہیں چھوڑو. نماز تو فرض ہی ہے، مگر سحری کے وقت اٹھو، ذرا وضو کر لو اور 8 رکعت میں سجدے اور 2-3 آنسو بہا لو. اور مغرب کے بعد 6 رکعت، اوابین اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. پھر آپ نوافل اور پڑھو، یہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. حدیث میں 1 نفل پڑھو، فرض کا ثواب، فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب. بخاری کی حدیث میں رمضان میں عمرہ کرو، بہت زور سے سبحان اللہ بولو، جب بات پوری ہو جائے تب. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرے کان کمن حج میں، ایسا سمجھو اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کیا. کیا ثواب ہے. اور اس رمضان میں ہم 2-4 تراویح میں آتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جماعت خانہ آدھا ہو جاتا ہے. ہماری نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی اور تم اللہ کا غصہ اتار. کیرم بورڈ کھیلنے کا مہینہ ہے، یہ والی بال اور یہ ٹرافی کھیلنے کا مہینہ ہے. رات بھر جو ہے لائٹ جلا کر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، بیکار رات پوری رات جو ہے ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں. ارے کھانے پینے کی چیزیں، جوانی کا زمانہ ہے، بازار میں کھا لیا پی لیا، عشاء کے بعد تراویح کے بعد ذرا چکر لگا لیا، آئس کریم کھا لی، جو ہے اور کچھ کھا لیا پی لیا. جوانی کا زمانہ ہے، وہ حلال چیزیں کھا لو، مگر یہ کوئی طریقہ ہے کہ پوری رات جو ہے آپ بازاروں میں بیٹھے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. سو جاؤ تاکہ تہجد میں جلدی. 1 مہینہ تو پابند بنو، 1 مہینہ. جس کی رمضان کچی ہوگی نا، مسجدیں ویران ہو جائے، گھروں کے مصلی بھی ویران ہو جائے، بیٹری چارج ہی نہیں ہوتی. فرض سے، واجبات سے، سنتوں سے. کوئی سنت کپڑا پہننے کی کیوں نہ، اسلام کی کیوں نہ، دانت صفائی کی کیوں نہ، کوئی سنت چھوڑنی نہیں چاہیے. مسجد میں آئے سیدھے پاؤں سے نکلے الٹے پاؤں سے، ٹوائلٹ جائے الٹے پاؤں سے نکلے سیدھے پاؤں سے. انشاءاللہ بولو نا، سب کرو گے نا انشاءاللہ. افطاری سے پہلے مزدوروں کو مزدوری دی جاتی، مانگو آپ کو جو چاہیے وہ مانگو، اور رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی. اور جھوٹ، غیبت اور جھگڑا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. رمضان حدیث پاک میں ہے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر اٹھا لی، اور یہ رات 5 راتیں جاگنے سے ملتی، جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی. میرے ساتھ ساتھ بولتے جاؤ، کتنی وہ راتیں؟ 5، 21 بولو، 23، 25، 27 اور یہ کب ملے گی؟ جب تھوڑا دن میں آرام کر لیں گے، پھر اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں، آپ رات کو نفل اعتکاف کی نیت کر لو. 5 رات کیا مشکل تھا. یہ ریلوے پر کام کرنے والے
6 مہینہ ڈیوٹیاں نائٹ پالیاں کرتے ہیں, پوری رات جاگتے جھٹیاں دلاتے ہیں چند پیسوں کے خاطر. ان کی حلال روزی کرتے ہیں نا مگر, تو ہمیں جنت کمانے کے. اور کتنا بڑا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے تھے, جبریل کو بھیجا علیہ السلام کہ کیوں غمگین ہے, اللہ کو سب خبر. سورۃ القدر لے کر اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں یہ سوچ رہا تھا میری امت کو آپ نے بہت چھوٹی عمر کی 7 سے سیکھ کے زیادہ سے زیادہ 100, تو فرمایا کہ پچھلی امتوں کو 1000, 2000, 3000 برس, تو ان کی نیکیاں زیادہ, تو جنت میں پہلے چلے جائیں, اور میری امت کی عمر کم تو نیکیاں کم, جنت میں پیچھے رہ جائیں. تو سورہ قدر نازل فرمائی. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ سورت کا. اور اللہ نے فرمایا ذرا سبحان اللہ بولنا زور سے کہ میں دیکھوں کہ تمہارا ایمان کس طرح یہ حدیث سے مضبوط ہوتا ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن, گھبراؤ نہیں. اگر آپ کی امت کی عمر کیا چھوٹی ہے مگر رمضان کو صحیح ادا کر لیا, اور اگر شب قدر کی قدر کر لی, تو اس رمضان اور صرف شب قدر یہ 2 نعمت کی برکت سے آپ کی امت کو جنت میں سب سے پہلے کیا اللہ. اور اسی مہینے کو ہم غفلت میں چھوڑو, فجر کی نماز بستر میں چلی جائے. نواب لکھنؤ اور حیدرآباد کی طرف ظہر کی بعد کتنے نوجوان ہیں جو روزے میں رہتے ہیں, ان کو سمجھاؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آئندہ سال بھی یاد رکھنا, ہم لوگ علماء تقریر کرتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے. میں رجب کی پہلی تاریخ سے رمضان پر بولتا ہوں. آج دیکھو کہاں رمضان آیا مگر رمضان پر بولا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بظاہر اعمال بھی شروع کرتے ہیں جب رمضان شروع ہو. گھر میں پانی گھس گیا پار باندھ دو, علماء تقریر کر رہے ہیں, رمضان کی پہلا جمعہ چالو ہوا, اب تقریر کر رہے ہیں. رمضان کیا فائدہ بھائی, بے شمار لوگ روزے نہیں رکھتے, آپ ان کو 2 مہینے پہلے سمجھاؤ. اور میں لوگ تعزیے نکالتے ہیں, اب 2 مہینے پہلے پرچے چھاپو. قرآن حدیث ہے, اس کے ذریعے دلیلیں ملیں گی, لوگ توبہ کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تو سب غلط چیز ہے. اب ابھی محرم کا وقت نہیں کہ میں وہ چیزیں بتلاؤں. اللہ کے بندو, یہ ابھی 5-6 دن جو بھی باقی محنت کرو, گھروں میں جو روزے نہیں رکھتے ان کو سمجھا. قیامت بہت قریب آ گئی ہے. اللہ کے بندو, یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں. ایک بار بول دو دعا کرا دیتے, دنیا کس کی؟ میری اور آپ کی نہیں. ہم بھی اپنے آپ کے نہیں, ہم اپنے آپ سے پیدا نہیں, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے ایمان دیا ہے. تو اس لیے دین کے ماحول میں رہو. اللہ کی مدد ایجوکیشن میں بھی بہت آئے گی. اللہ کو راضی کرو گے نا, آپ کی اولادوں کو اللہ بہت چمکا. اللہ یہ چند باتیں جو کہی میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میری شرط کو یاد رکھو, اللہ ہم سب کو دینی تعلیم جو ضروری ہے ہمیں پوری زندگی لینے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر سی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سب کی مغفرت فرما. ہم کو آپ کے سامنے آنے سے بہت ڈر لگتا ہے. اے اللہ رب العالمین ہے, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمیں لمبی عمر عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, گناہوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے بچاتے ہوئے, میرا دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھول سکتے. یہ مرحوم ماں باپ نے اے اللہ مزدوریاں کر کے ہم کو دین اور دنیا کی تعلیم دی. ہماری ماں نے جب یہ گھر گھر نل کا پانی نہیں تھا, گھر گھر بورنگ نہیں تھا, اے اللہ ہماری ماں نے سینکڑوں میٹر چل چل کر ڈور اور رسی سے پانی کھینچ کر گھر کے مٹکے دھوئے ہیں. ان ماؤں کے احسان کو نہیں بھلا سکتے. ہمارے والد نے جو مرحوم ہو چکے, جس کے بھی والد انگلیاں پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا, ان دونوں ماں باپ کی اے اللہ کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. ان کو قبر میں راحت عطا فرما. ہمارے بیچارے ماں باپ بہت غریب تھے, ہمارے سب کے ماں باپ
آج سے 50 سال پہلے وہ غریب تھے، مزدوریاں کر کے ہم کو اسکول اور مدرسہ بنوایا ہے، ہم کو روٹیاں کھلائیے۔ اے اللہ، اے اللہ، عید کا دن آتا تھا، آپ نے دیکھا ہے وہ پھٹے پرانے جونے کپڑے پہنتے تھے، پیون مار کر کپڑے عید کے دن پہنتے تھے، اور ہم اولادوں کو نئے کپڑے پہنا ہے۔ ان ماں باپ کے احسانوں کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، انہیں تو جنت میں ہمارے ایئر کنڈیشن قبروں سے زیادہ اے اللہ تو نے راحت عطا فرما۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں سب انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے۔ اے اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے انبیاء کرام نے سب نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف سے، صحابہ کو امت کی طرف سے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اے اللہ دین کے دائی سب پر امید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کی محنت اے اللہ امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی خوشیاں ابھی سے ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ 6 دن باقی ہے، اے اللہ بہت لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرما دے اور رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ سے، غیبت سے اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کوئی غلط کام کرے، گناہ کے کام کرے، ہمیں اسے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، نفل نمازیں، اے اللہ یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زکوٰۃ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ واجب ہے، اور نفل خیرات بھی ساتھ ساتھ اسی حساب سے اپنے حساب سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، سب سے پہلے حقدار ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، پھر مدرسے کے بچے، اسکول کے بچے جو غریب ہیں۔ اے اللہ بیوہ اور یتیموں پر زکاتوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے غیر لوگ مسلمانوں کی شکل میں بھیک مانگنے رمضان میں آتے ہیں، مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما کہ ان کی آئیڈیا چیک کرے، اور اے اللہ ان کو 1-2 روپے دے کر روانہ کر دے اور صحیح زکات اہل ایمان تک پہنچے۔ اللہ اس امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان بہت قریب آ گیا ہے، نماز، روزے، تراویح، اور اے اللہ زکات، صدقات، خیرات، اے اللہ شب قدر کی تلاش، امت کو توفیق عطا فرما۔ کہ جتنے مردوں نے دین کی باتیں سنی اپنے گھروں کی عورتوں تک، اور اللہ یہ جو بیان ریکارڈ ہوا ہے گھر گھر اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کے بیانوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں امت کو جڑنے کی، اور جوانوں کو خاص طور سے، اور جوان بیٹیوں کو اس کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ رحمت کی آخر مجھے سفر کرنا ہے، میں سلام کرتا ہوں، آپ مسافر کی کوشش نہ کریں۔